الانبیاء کا 70ویں پارے کی ابتدا، سورت بھی شروع ہوتی ہے پارہ دوسرا صفحہ، پہلی چند آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ الانبیاء، جیسے اس کے نام سے واضح ہے کہ اس میں کئی نبیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 18 نبیوں کا تذکرہ ہے اس سورت میں، اور اسی طرح سورہ انعام میں ایک جگہ بھی 18 نبیوں کا، ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں تفصیلی ہے، باقی فہرست ہے۔ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام، یہاں موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل ہے ذرا، باقی فہرست نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات، دعائیں۔ تو 18 نبیوں کا ذکر یہاں بھی ہے، انعام میں بھی ہے، اور ربط اس کا پہلی صورت کے ساتھ، طٰہٰ کے ساتھ، وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی معبود ہوں، عبادت میری کرو۔ یہاں 25ویں آیت میں فرمایا کہ ہر نبی کو ہم نے یہی وحی سب سے پہلے بھیجی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، لا الہ الا اللہ ہر نبی کی طرف سب سے پہلے وحی آئی۔ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، 3-4 دعائیں تھیں، اور یہاں پر کئی نبیوں کی دعائیں ہیں۔ کسی نے بیماری سے نجات کے لیے دعا کی، کسی نے مچھلی کے پیٹ میں کی، کسی نے اولاد کے لیے کی، مختلف نبیوں کی دعائیں ہیں یہاں۔ اور آخر میں ایک لفظ ہے کہ یہ جن نبیوں کی دعائیں ہیں وہ بھی، اور سب کی فرمایا کہ یدعوننا رغبا ورہبا، یہ سارے نبی ہمیں پکارتے تھے، امید میں بھی اور ڈر میں بھی۔ تو 15 دلائل ہیں اس صورت میں، ایک وحی آخر میں ہے، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اور 3 عقلی دلیلیں ہیں، 4 ہو گئیں، اور 11 انبیاء کرام سے منقول دلیلیں ہیں، تو 15 دلائل ہیں عقلی۔ تسلی للرسول، منکرین کا ڈراوا، مومنین کی بشارت ہوتی، ہر صورت میں ہوتی ہے تقریباً۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے بہت قریب آ گیا ان کا حساب، ہم فی غفلت معرضون، وہ غفلت میں پڑے ہیں اور رخ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرب نہیں، اقترب، قرب کا معنی قریب، اقترب بہت قریب ہو گیا، بہت قریب ہو گیا۔ تو جو مستقبل کی چیز ہوتی ہے یقینی، اس کو قریب کہا جاتا ہے، اور حساب سے مراد قیامت کا حساب۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ فرمایا کہ میں اور قیامت کس طرح بھیجے گئے، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں، ایسے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نیا نبی نہیں ہوگا۔ تو
زیادہ دنیا کا وقت گزر گیا، تھوڑا باقی ہے، باقی متعین نہیں کوئی بتا سکتا ہے اتنے دن اتنے گھنٹے۔ ما یاتی ہے، اور ایک حدیث اگر ملائیں ساتھ کہ جو مر جائے اس کی قیامت قائم ہوگی، من مات فقد قامت قیامت۔ ساعت کہتے ہیں قیامت کو، تین ساعتیں ہیں، ایک شخصی ہے، ایک ایک زمانے کی ہے، اور ایک بڑی ساعت ہے قیامت۔ تو شخصی جو ہے جو مر گیا، حساب شروع ہو گیا، سب عذاب ثواب جو بھی جس کا مستحق۔ یہ ہے ساعت صغریٰ۔ ساعت وسطیٰ ہے ایک دور کے لوگ، ایک نسل ختم ہو جائے، اور ساعت کبریٰ کی ساری کائنات ختم ہو جائے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس نہیں آتی کوئی نصیحت رب کی طرف سے نئی، یعنی کوئی نئی صورت آتی ہے، نئی آیت آتی ہے جس میں نصیحت ہوتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر اس کو سنتے بھی ہیں اور کھیلتے بھی ہیں، یا مذاق اڑاتے ہیں اس کا، یا ویسے توجہ نہیں کرتے، بس کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو پوری توجہ ہوگی، طلب ہوگی تو پھر ہدایت ملے گی۔ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے پوشیدہ مشورہ کیا۔ هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا انسان ہی ہے۔ یہ مشورے مختلف اوقات میں قریش مکی والے کرتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو اور عقل مند ہو؟ پاگل تو نہیں ہے، یہ جادو ہے۔ کبھی کہا انسان ہے، فرشتہ نہیں، کبھی کہا جادو ہے۔ یعنی کہتے ہیں درو گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کو بات یاد نہیں رہتی، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، ابھی اور باتیں آتی ہیں۔ اور یہ مخالفت کس وجہ سے ہے؟ آئیے میں نہ بتا سکا آپ کو کہ سورت کا موضوع ہے غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور قدرت کاملہ اللہ کے پاس ہے، یہ پہلا موضوع ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، وہ کہتا ہے کہ میرا رب ہی ساری باتوں کو جانتا ہے، چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ وہ السمیع العلیم، وہ ہر چیز کو سننے والا اور سب کچھ کو جاننے والا۔ تم پوشیدہ میٹنگیں کرتے ہو، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ بل قالوا اضغاث احلام، یہ تیسری بات، پہلے کہا انسان ہے نبی نہیں، پھر کہا یہ جادو ہے، اب کہا بلکہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہیں، قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، یہ تو ویسے خوابیں ہیں، خواب کی باتیں۔ بل افترا، بلکہ اپنے پاس سے گھڑ لیا، چوتھی بات۔ بل هو شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے، قرآن شعر ہے اور یہ شاعر ہے۔ 5 فتوے حضور پر، نبی پر، مشرکین کے۔ فلیاتنا بآیہ، ہمارے پاس معجزہ لائے، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے نبی بھیجے گئے تھے، ان کی طرح معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں آخری بات کا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لایا تھا ان سے پہلے اس بستی والوں نے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ معجزات دیکھ کر بھی وہ کہاں سارے ایمان لائے تھے۔ افہم یؤمنون، کیا یہ مان لائیں گے، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں لے آئیں گے۔ کتنے معجزات دیکھے، انکار کیا۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، یہ اس کا جواب ہے، یہ انسان ہے۔ فرمایا آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد، پہلے بھی تو سارے انسان تھے جن کو تم کہتے ہو ان جیسا معجزہ لاؤ۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، یہ فرق تھا، ہوتے تھے انسان تھے، مرد تھے، لیکن ان پاس وحی آتی تھی۔
فاسألو اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو علم والوں سے، پوچھ لو علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اگر تم نہیں جانتے۔ ویسے تو اس علم والوں سے مراد اہل کتاب، یعنی تم امی ہو، ان کو علم والا سمجھتے ہو، یہود و نصارہ کو، ان سے پوچھو پہلے نبی انسان تھے یا نہیں تھے، تو وہ کہیں گے وہ انسان تھے۔ لیکن ویسے یہ آیت ان آیات کریمہ میں سے ہے جہاں بے علموں کے لیے تقلید کی ضرورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، علم والوں سے پوچھو، اور حدیث ساتھ ملاؤ کہ بے علمی کی بیماری کا علاج سوال ہے، پوچھنا جاننے والے سے۔ وما جعلناہم جسدا، وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کے لیے نہیں بنائے تھے ایسے جسم، ہم نے نہیں بنائے تھے ان کے لیے ایسے جسم، لا یاکلون الطعام، لا یاکلون الطعام، کہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ کہ کھانا نہ کھاتے ہو۔ سورہ فرقان میں ہے، آپ سے پہلے جو بھی بھیجے اللہ انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے تھے، ضرورت کے لیے میلوں میں بھی جاتے تھے۔ تو یہ جی کھانا کھاتا ہے ہمارے جیسا، بھوک لگتی ہے، پیاس ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، یہ کیسے نبی ہے؟ فرمایا سارے نبی ایسے ہی ہوتے تھے، انسان ہوتے تھے۔ وما کانوا خالدین، وما كانوا خالدین، ہاں یہ جی فوت ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹے گی، فرمایا پہلے نبی بھی دنیا سے چلے گئے، نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ دوسری یہ بات ہے، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا انہوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ سب نے فوت ہونا ہے، کل من علیہا فان، یہ کسی کی جھوٹا ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، ثم صدقناہم پھر الوعد، ہم نے ان کے ساتھ وعدے کو سچا کر پھر دیا۔ ہم نے ان کے ساتھ وعدے کو سچا کر دیا۔ فأنجیناہم ومن نشاء، وانجیناہم ومن نشاء، ہم نے نبیوں کو بھی نجات دی اور ان کو بھی جن کو چاہا، ہم نے نبیوں کو نجات دی اور جن کو چاہا، مومنین ان کے پیروکار۔ وأہلکنا المسرفین، وأہلکنا ہم نے المسرفین، زیادتی کرنے والوں کو ہلاک کر ہم نے زیادتی کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ ترغیب القرآن ہے، ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف ایسی کتاب جس میں تمہاری نصیحت ہے، ہم نے اتاری ہے کتاب میں تمہاری نصیحت ہے۔ فیہ ذکرکم، کہ بھئی انسان کو پیدا کیسا ہوا، مرتا بھی ہے، اور نیکوں کا کیا انجام، بروں کا کیا انجام، ساری تفصیلات قرآن بتاتا ہے۔ فی ذکرکم نصیحت۔ دوسرا اس کا معنی ہے ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے تمہاری طرف جس میں تمہاری عزت ہے، ذکر کا معنی عزت، شہرت، اچھی شہرت، یعنی ہے ساری کائنات کے لیے کتاب ہدایت، لیکن ہے عربی میں، قریش کی زبان میں ہے، تو تمہارے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ مشرق مغرب پوری کائنات کے لیے ہزاروں زبانیں بولنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہے تمہاری زبان میں، یہ تو تمہارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ دوسرا پہلو ایک لفظ، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا صحابہ کرام، آج بھی ان کے تذکرے، ان کے واقعات، ان کے کارنامے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، ممبروں پر بیان ہوتے ہیں، عزت ہوتی ہے، جنہوں نے قرآن کو قبول کیا ان کو عزت ملی۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کی وجہ سے اللہ بہت سے لوگوں کو بلندی دے گا، اور جو ٹھکرائیں گے تو ان کو پستی دے گا۔ تو ابو ہریرہ نے جب وہ کے علاقے میں گورنر تھے تو انہوں نے اپنے ناک کو صاف کیا کاٹن کے کپڑے کے ساتھ، اور انہوں نے کہا واہ ابو ہریرہ، بھوکا پڑا رہتا تھا مسجد میں، لوگ گردن پر پاؤں رکھتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، پاگل نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا، آج علاقے کا گورنر اللہ نے بنایا قرآن کی وجہ سے، تو اپنے ماضی کو یاد رکھ۔ حضرت عمر فاروق کہتے تھے عمر تجھے باپ کے ڈنڈے کا خطرہ ہوتا تھا، اونٹوں کو اگر بھوکا لائے گا پیاسا لائے گا تو والد صاحب ڈنڈے سے مرمت کریں گے،
آج اللہ نے خلافت دی ہے تو وہ وقت بلانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنا وقت یاد رکھ، تو سب کچھ ان کو قرآن کی وجہ سے ملا۔ فی ذکر کو تمہاری عزت ہے، تمہارا تذکرہ ہے، تمہاری، تم اپنی عزت کو لاتے مارتے ہو، ٹھکراتے ہو۔ اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بہت قریب آ گیا، لوگوں کا حساب بہت قریب آ گیا، ہم فی غفلت معرضون، ہم فی غفلت معرضون، وہ غفلت میں پڑے ہیں اور رخ موڑے ہوئے ہیں۔ غفلت میں پڑے اور موڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ما یاتیہم من ذکر من ان کے پاس نہیں آتی کوئی نصیحت رب کی طرف سے نئی، ان کے پاس نہیں آتی کوئی نصیحت رب کی طرف سے نہیں، آنے میں نئی ہوتی ہے، اللہ کا کلام نیا نہیں ہے نازل ہونے میں۔ الا استمعوہ وہم یلعبون، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر سنتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں۔ مگر سنتے اور کھیلتے رہتے ہیں۔ الذین لاہیۃ قلوبہم، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں۔ ان کے دل غافل ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پوشیدہ کیا مشورہ ظالموں نے، اور پوشیدہ کیا مشورہ ظالموں نے، هل هذا الا بشر مثلکم، هل هذا الا بشر مثلکم۔ کیا نتیجہ ہے اس میٹنگ کا؟ ولید بن مغیرہ نے ایک دفعہ میٹنگ بلائی اور اس نے کہا بتاؤ بھائی محمد کے بارے میں کیا کیا تم سوچتے ہو، تو بہت سی یہ باتیں وہاں بھی ہوئی، مختلف میٹنگیں کرتے تھے اور یہ فیصلہ کرتے تھے کہ سننا نہیں ہے قرآن، لیکن چھپ چھپ کر رات کو سنتے تھے، یعنی قرآن میں اتنی کشش ہے کہ ایک دوسرے سے چھپ کر سنتے تھے مختلف اطراف سے، جب سامنے آتا تو کہاں سے آیا، بس وہ شرمندہ ہوتے تھے کہ بھائی فیصلہ تو وہ تو نہیں سنیں گے، لیکن صبر نہیں ہوتا تھا، سنتے تھے۔ اور کہتے تھا ابو جہل کہ اگر ہم ان کے ایک آدمی کو نبی مان لیں عبد مناف کی اولاد میں سے تو ہمارے پلے کیا رہے گا، ہماری تو انتظار ٹکر ہے، مقابلہ ہے، تو اگر ہم ایک کو نبی مان کر پیچھے لگ جائیں گے تو ہمارے پلے کیا رہے گا۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، افتأتون السحر وانتم، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم عقل مند ہو؟ کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم عقل مند ہو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، قال ربی یعلم القول فی وہ السماء، کہتا ہے کہ میرا رب ہی باتوں کو جانتا ہے چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں، کہتا ہے کہ میرا رب باتوں کو جانتا ہے چاہے آسمان میں ہو، ساری باتیں رب ہی جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سب کی سننے والا اور سب کے حالات جاننے والا، وہی سب کی سننے والا، سب کے حالات جاننے والا ہے۔ سمندروں کی مچھلیوں کی بھی سنتا ہے اور فضا کے پرندوں کی بھی سنتا ہے، چیونٹیوں کی بھی سنتا ہے۔ اور یوشع علیہ السلام نے کہا، استسقاء کو جا رہے تھے، کہا یہ چیونٹی بارش مانگ رہی ہے، بس اللہ دے دے گا، واپس جاؤ۔ چیونٹی اللہ سے مانگ رہی تھی بارش، تو اللہ تعالیٰ چیونٹی ہر چیز کی سنتا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بل قالوا اضغاث احلام، پیروں بیچارے میں لوگ آتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں، تو وہ مشہور ہے مثال کہ بھائی عورت تھی قائل نہیں تھی پیروں کی اتنی، تو پیروں کی تو قائل تھی، پیروں کی خدائی کی قائل نہیں تھی، خاوند بیچارہ کمزور تھا، تو پیر صاحب آئے تو اس نے چاول بنائے اور چاول اوپر ڈالے، نیچے جو ہے شکر اور گھی ڈالا، اوپر چاول ڈالے، پیش کیا، تو پیر صاحب ہاتھ نہیں لگاتے تھے، انتظار میں تھے، شروع کرو جی بسم اللہ کرو۔ میں نے کہا کیا بسم اللہ کروں، خشک چاول ہیں؟ کہا بھائی تیرے پیر کو چاولوں کے نیچے گھی نظر نہیں آتا، ساری چیزیں کہاں نظر آتی؟ اچھا سب کچھ جاننے والا کون ہے بھائی؟ اللہ۔ بل قالوا اضغاث احلام، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہتے ہیں یہ تو پراگندہ خواب ہیں، بلکہ کہتے ہیں پراگندہ خواب ہے، بل افتراہ، بل افتراہ، بلکہ اپنے پاس سے گھڑا ہے قرآن، بلکہ اپنے پاس ایک گھڑا ہے، بل هو شاعر، بل هو شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، فلیاتنا بآیہ، فلیاتنا ہمارے پاس معجزہ لائے، ہمارے پاس معجزہ کما لائے، ارسل الاولون، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے رسول بھیجے گئے۔ جیسے پہلے رسول ہاں بھیجے حضرت گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں معجزات دکھائے، لیکن وہ یہی کہتے تھے لایا نہیں جی، معجزہ لائے۔ مرغی کی ایک ٹانگ ہوتی ہے، وہ تمہیں دو پر کھڑی ہے، کہتا نہیں ایک ہوتی،
ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ما آمنت قبلهم من قرية نہیں ایمان لایا ان سے پہلے اس بستی والوں نے جن کو ہم نے ہلاک کیا. نہیں مان ہے جو میرے اس دیوان میں معجزات دیکھے پھر بھی نہیں مان لائے. افہم یؤمنون، افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ کیا یہ مان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، وما ارسلنا قبلک الا نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد. نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد. نوحی الیہم، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے. ہم کی طرف وہی بھیجتے. فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر، علم والوں سے پوچھو. علم والوں سے پوچھو. ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. اگر تم نہیں جانتے. وما جعلناہم جسدا، ما جعلناہم، ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے ہم تھے. نے ان کے ایسے جسم نہیں لا بنائے یاکلون الطعام، لا یاکلون کہ الطعام، کھانا نہ کھائیں. کہ کھانا نہ کھائیں. ابھی چونکہ کرسمس آ رہا ہے نا، مجھے ذہن میں آ گیا سورہ مائدہ میں ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول، کیا ہے جی؟ وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. مسیح اور مریم کھانا کھاتے تھے، وہ خدا نہیں تھے. اس ایک لفظ کی تشریح میں مفسرین نے کہ وہ ایک لفظ اللہ نے فرمایا جو کھانا کھاتا ہے، بھوک لگتی ہے، وہ کتنی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، زمین کا، پانی کا، کاشت کرنے کا، کاٹنے کا، گانے کا، پیسنے کا، گوندنے کا، پکانے کا، چبانے کا، ہضم کرنے کا، اتنی چیزوں کا جو محتاج ہے. اور اب کیسے ہو؟ وہاں سے نام لے کر کہا مریم اور عیسیٰ. یہاں سب نبیوں کو کہا لایا ایسے جسم نہیں تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے. وما کانوا خالدین، وما كانوا نہ خالدین، تھے وہ ہمیشہ رہنے والے. نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے ثم والے. صدقناہم الوعد، ثم صدقناہم، پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ سچا کیا. پھر ہم ان کے ساتھ وعدہ سچا کیا. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فانجیناہم ومن نشاء، فانجیناہم ومن ان کو بھی نجات دی اور جس کو ہم نے چاہا. ان کو بھی نجات دی اور جس کو واہلکنا المسرفین، ہم نے زیادتی کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری عزت ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری جس میں تمہاری عزت ہے، شہرت ہے، عزت ہے. افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم سوچتے یہ نہیں؟ اچھی شہرت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، ہم نے ان کی اچھی شہرت باقی رکھی. ابراہیم کی، دوسرے نبی. کئی سیاست دان ہوتے ہیں ان کو اپنے مال کا حساب نہیں ہوتا، وہ اس لیے سیاست کرتے ہیں کہ اخبار میں سرخی میرے نام کی ہے جی، فلاں نے تقریر کی، فلاں نے یہ بات کی، صرف اپنی سرخیاں چھپوانے کے لیے سیاست کرتے ہیں. تو شہرت تو ہر کوئی چاہتا ہے، اچھی شہرت. فرمایا کہ یہ قرآن تمہاری اچھی شہرت کا ذریعہ ہے اگر تم دل سینے سے لگاؤ. تمہیں اپنی عزت کی طلب نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو دل کے اندر بسانے کی توفیق.